وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدر جلسہ فضیلت الشیخ مولانا مظہر الحق صاحب مدنی حفظہ اللہ، استاد الاساتذہ مولانا عتیق الرحمن صاحب سلفی حفظہ اللہ، ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ کے ناظم اور نائب ناظم شیخ فاروق عبداللہ رحمانی، مولانا حفیظ الرحمن صاحب سلفی حفظہم اللہ، اس دیار کے ایک نوجوان ابھرتے ہوئے عالم عزیزم کیا نام ان کا مولانا وسیم اختر صاحب مدنی حفظہ اللہ، شیخ عدنان عصری حفظہ اللہ، ہمارے قدیم بزرگ موسیٰ بھائی اور اشرف پور کے دوست اور احباب، عام طور سے پروگرام تیار کر کے میں ٹیپ میں رکھ لیتا ہوں اور اس میں بڑے حروف سے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، کچھ واٹس ایپ اور ہاٹ اسپاٹ وغیرہ چلنے میں دشواری آ رہی تھی تو میں اسی سے گفتگو کرتا ہوں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ہی لوگ نہیں، اشرف پور گاؤں میں اور یہ جو کھیتی باڑی کا طبقہ ہے، اشرف پور، چاند پٹی، کرمینی، ہمارا گاؤں بندی، سب ملا لیجیے، اس گاؤں کے زیادہ تر لوگ حرام کھاتے ہیں، تو آپ تو بہت برا مانیں گے کہ مولانا ہم لوگ کو حرام خور کہہ رہے ہیں، برا ماننے والی چیز بھی ہے۔ لیکن اگر اس کو ثابت کر دوں کہ ہماری کمیونٹی کا ایک بڑا حصہ حرام کھا رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ماننا پڑے گا نا۔ حرام کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، کتا بلی سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ حرام کی ایک صورت ہے کسی کا حق مار کر کے کھانا، یہ بھی حرام ہے۔ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اللہ کا حق، ایک ہے بندوں کا حق۔ اللہ کا جو حق ہوتا ہے وہ توبہ اور استغفار سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ آدمی بڑے سے بڑے گناہ کر لے، اللہ کی رحمت کا دروازہ بڑا وسیع ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بندے کا حق اگر کسی بندے نے کھایا ہے تو اللہ نے اس کے لیے جو قانون بنایا کہ جس کا حق کھائے ہو پہلے اس کا حق، اس سے معاملے کو صاف کرو، یعنی اس کا حق ادا کرو یا وہ معاف کر دے، جو بھی شکل ہو، لیکن اس سے اپنا معاملہ درست کرو۔ بندہ جب تک بندے کا حق نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حق نہیں معاف کرے گا۔ یہ قانون اللہ نے بنا دیا ہے، چاہے ایک بارش کسی کا حق مار دے، چاہے دو بارش مار دے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک اور بڑی مصیبت ہے، جیسے لائٹ کی چوری ہے، بجلی کی چوری ہے، یا روڈ کی کٹنگ کھیت میں بڑھا لینا، تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو گورنمنٹ کی چوری ہے، سرکار کی چوری ہے، ہم کسی آدمی کی چوری نہیں کرتے، کہتے ہیں نا۔ یہ اور بڑا جرم ہے، یہ حرام کی اور خطرناک قسم ہے۔ علامہ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جب بحیات تھے، اس دور کے سب سے بڑے فقیہ، تو کہا کہ شیخ وہ فلاں آدمی تو لائٹ چوری کر رہا ہے، بجلی۔ اس سے کہا گیا کہ تمہارا اس میں کیوں چوری کرو؟ کہا تمہارا اس میں کیا ہے؟ تو سرکار کی چوری ہے۔
کہا سرکار کیا ہے؟ لوگوں کے ٹیکس کا جو پیسہ جمع ہوتا ہے وہی سرکاری خزانے میں آتا ہے، اسی سے حکومت بنتی ہے، اور وہی اسی سے جو ہے حکومتی جو کام کاج ہیں، سیلری ہے، تنخواہ ہے، ان کا بجٹ پورا ہوتا ہے۔ حکومت کا الگ سے کوئی زمین سے خزانہ تو نہیں نکلتا ہے نا۔ اسی لیے آج کل ہم لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں، جو ملک کی حالت ہے، 200 روپیہ اگر کوئی کماتا ہے نا تو 90 روپیہ ہماری جیب میں آتا ہے، 110 روپیہ ٹیکس میں آتا ہے۔ ایک آدمی مستقل ٹیکس دیتا ہے، کوئی سامان خریدے گا پھر دینا ہے، بیچے گا تو انکم پر پھر دینا ہے، ٹیکس اتنا زیادہ ہے۔ اور ہم میں سے ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے، کوئی ایسا نہیں آپ کچھ کھانا کھائیں گے، دوا لیں گے، اس پر بھی ٹیکس ہے، دودھ دہی پر ٹیکس ہے، تو بچوں کی کاپی کتاب پر بھی ٹیکس ہے۔ ہر آدمی ٹیکس پیئر ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ٹیکس نہیں دیتا۔ ٹیکس کی صورتحال ایسی بنے گی ہے کہ آپ دینا چاہے یا نہ دینا چاہے، زندہ رہنا ہے تو بغیر ٹیکس کے آپ زندہ رہ ہی نہیں سکتے، مرنا ہے تو بھی آپ کو ٹیکس دینا، آپ کے کفن پر بھی جی ایس ٹی ہے، ہاسپٹل کے بل پر ہے، دواؤں پہ ہے، کھانے پہ ہے، غلے پہ ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ جب کوئی سرکار کی چوری کرتا ہے گورنمنٹ کی، تو وہ ایک آدمی کی چوری نہیں ہے، وہ سارے لوگوں کی چوری ہے۔ قیامت کے دن وہ ایک بڑا مجرم ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ کی چوری کا مطلب کہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ لوگوں کا مال اس میں شامل ہے، تو لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ بنجر وغیرہ پہ اپنی طاقت کے بل پہ پہلے قبضہ کیے تھے، اب حالات بدل گئے نا۔ بنجر ہے تو مکان بلڈوزر کر دیا گیا، حکومتیں اس کو قبضے میں لے لیتی ہیں، اسکول مدرسے ڈھا دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی جگہ ہے۔ کھیتی باڑی کے لیے حکومتوں کی آزادی تھی پہلے بھی، کہ جو کھیتی باڑی جوتتا بوتا ہے وہ اس کے لیے ہے، اس کی وہ ملکیت نہیں ہوتی ہے، کھانے کمانے کے لیے وہ ایک آزادی اور سہولت مل جاتی ہے، اور یہ دنیا کے سارے ملکوں میں، صرف یہی نہیں ہے۔ مگر ہمارے یہاں لوگوں نے سمجھا کہ ہماری ملکیت ہے، میں قابض ہو گیا۔ اس میں ایک آپشن ہے کہ آپ حکومت کے یہاں جائیں اور اس کی مارکیٹ کی ویلیو نکالیں اور پھر اسٹیمپ ڈیوٹی بھر کے اپنے نام اس کو رجسٹرڈ کرائیں، اور وہ اپنی پراپرٹی، لیکن اتنا کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے قبضہ کر لیا، ہماری ہو گئی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے سرکاری اور گورنمنٹ کی چوری کا۔ دوسرا مسئلہ کسی کا حق مار کر کے کھانا، کسی کا قرض ہے نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی آپ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ ایک بھائی کا حق اگر کوئی مار لے، چاہے جتنا نیکی اور پرہیزگاری کرے، جب تک حق نہیں دے گا اللہ نہیں معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کی سزا کیا ہے جانتے ہیں؟ بڑی مشہور حدیث آپ سنتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، بہت زیادہ اس کے پاس نیکی ہوگی، روزہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، حج کیا ہوگا، تلاوت کیا ہوگا، صدقہ و خیرات کیا ہوگا، نیک اور اچھا آدمی ہوگا۔ جب قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا حقوق کا، تو آدمی کھڑا ہے میدان محشر میں، ایک آدمی آئے گا، کہے گا اللہ اس نے میرا حق چھینا ہے، دنیا میں کمزور تھا نہیں لے پایا۔ کمزور کا ساتھ کون دیتا ہے؟ کمزور بیچارے کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے، دنیا طاقت کے ساتھ کھڑی ہوتی، طاقتور کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ کمزور کے ساتھ اگر دنیا کھڑی ہوتی تو فلسطینی آج بیچارے پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف قائم ہوگا۔ اب اس شخص نے جو کہا گیا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا حق لیا ہے، وہاں انکار تو کر نہیں پائے گا، زبان پہ تالے لگیں گے، جس میں کہ اعضا گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اب انصاف کیا ہوگا اس دن؟ وہ آدمی جو نیکی بھلائی تقوی لے کر کے گیا ہوگا، لیکن دنیا میں کسی کا حق بھی مارا ہوگا۔ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کا کھیت مار دیے، کسی کا پیسہ مار دیے، غلہ مار دیے، اب بڑا بھائی کون اس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے انصاف دلائے گا، تو اس کی نیکی اس کو دے دی جائے گی جس کا اس نے حق مارا ہوگا۔
اچھا جو بڑے ظالم ہوتے ہیں ان کے ظلم کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. آپ تو ظالموں کو جانتے ہیں نا کہ کتنے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. دوسرا کہے گا میرا بھی حق لیا ہے، تو وہاں تو دینے کے لیے کچھ رہے گا نہیں، تو اس کی نیکی میں سے کچھ حصہ اس کو دے دیا جائے گا. چل تیرا حق مارا ہے نا، اب اس کی نیکی لے لے. تیسرا آئے گا کہے گا میرا بھی حق مارا ہے، تو اب انصاف یہی ہوگا کہ اس کی جو جمع پوجی نیکی ہے اسی میں سے اس کو دے کر کے پورا کر دیا جائے گا. چوتھا آئے گا کہے گا اللہ میرا بھی حق مارا ہے، میری عزت پہ حملہ کیا ہے، میرا مال ہڑپا ہے. کہا ٹھیک ہے، اس کی بھی نیکی اس کو دے دی جائے گی. ایک لمبی فہرست ہوگی دعوے داروں کی اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن ابھی ایسے لوگ لائن میں ہوں گے جن کو اس نے ستایا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، عزت و آبرو پہ حملہ کیا ہوگا، خون بہایا ہوگا، مال لوٹا ہوگا. اب دعوے دار ہیں، نیکیاں بٹ گئیں، کچھ بچا نہیں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان دعوے داروں کی جن کا دنیا میں اس نے حق مارا ہوگا یا ظلم کیا ہوگا، ان کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا. کیونکہ نیکی بٹ گئی، اب گناہ لاد دیا جائے گا. اب آدمی نیکی بھلائی کے ساتھ گیا، نیکیاں بٹ گئیں، دنیا کے ظلم کی وجہ سے مزید گناہوں کو لاد دیا گیا. پھر کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار، پھر اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ کس کا معاملہ ہوگا؟ اس آدمی کا جو دنیا میں لوگوں کا حق نہیں ادا کرتا، کسی کا مال لے لیا، کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا، کسی کی جان لے لیا. بڑی طاقتیں جو ہوتی ہے نا، کسی کے بارے میں کچھ بھی اڑا دیتی ہیں، اس نے ایسا کیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، برے القاب سے پکار دیتے ہیں، حق نہیں دیتے. یہ قیامت کے دن کی سزا ہوگی. دنیا میں اگر کوئی کسی کا حق مار کر کے حرام کمائی کے ساتھ اگر حج کرنے بھی چلا جائے اور دعائیں کرے تو اللہ اس کی دعائیں نہیں قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا، ایک آدمی گرد و غبار سے پٹا ہوا دور لمبا سفر کر کے کعبہ پہنچتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے، کعبہ کا پردہ پکڑ کے لٹک جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب اے میرے رب، اے میرے رب، روتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغدی بالحرام فأنی یستجاب لہ. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، تو پھر ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ حرام مال سے کیا گیا صدقہ اللہ کے ہاں مردود ہے. حرام روزی سے اگر کما کر کے حج کیا تو حج قابل قبول نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں قبول کرتا ہے. اب حق میں، حقوق میں ایک عمومی قانون اللہ نے عطا کیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. تم اپنے مالوں کو جو آپس میں تمہارے پارٹنر ہیں، بزنس پارٹنر ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ناجائز طریقے سے اپنے مالوں کو نہ کھاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت. حرام غذا کھا کر کے اگر کوئی گوشت بنا ہے، کوئی رواں اگا ہے یا جسم پلا ہے تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. اور دوسری روایت صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک بالشت زمین کوئی ناجائز ہڑپ کر لے تو اس کا 7 حصہ کر کے قیامت کے دن اس کی گردن میں لٹکایا جائے گا. یہ زمین ہے ایک بالشت. اب یہ زمین جتنی گہری ہے، ایک حصہ، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، سب اس کی گردن میں لٹکایا جائے گا. اور میدان محشر میں لوگ سمجھیں گے کہ زمینوں کو ہڑپ کرنے والا تھا،
چاہے زمین کسی کا کونا جوت لیں، راستہ جوت لیں یا کسی کا حق مار لیں، ساری زمینیں اس میں شامل ہیں۔ کبھی کبھی آدمی کیس کرتا ہے عدالت میں اور جیت جاتا ہے غلط پر ہوتے ہوئے بھی، تو کیس جیت جانے کا مطلب نہیں کہ اب حق جیت گئے، غلط آدمی بھی کیس جیتتا ہے۔ اور اب تو دنیا میں جو رشوت کا سلسلہ پھیلا ہے، وکیلوں کے ہاں پیکیج ہے، بھائی یہ اتنے کی پراپرٹی ہے نا، اتنے 1000 کروڑ دے دو، آپ کا میٹر حل کر کے دے دوں گا۔ اب وکیل سیٹ کرتا ہے ججوں سے، ان سے کیس جیت کر دے دیتا ہے۔ ججوں کے ہاں پیکیج چلتا ہے بعض ملکوں میں، اب تو ایک کاروبار ہو گیا ہے کیس جیت کر کے دینا۔ تو جیت جانے سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انکم تختصمون الی وانما انا بشر، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر کے آتے ہو، تمہیں پتہ نا کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، اور جب دو فریق آئیں گے تو اپنے دعوے کو پیش کرنے میں کبھی کبھی غلط ہوتے ہوئے آدمی صحیح انداز میں اپنی بات پیش کر لیتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ غلط بات بھی صحیح انداز میں پیش کریں تو لوگ اس سے سچ مان لیتے ہیں، جیسے ہمارا اس وقت کا پورے ملک کا جو گودی میڈیا جس کو کہتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کون سا جھوٹ ہے جس کو وہ سچ بنا کے نہیں پیش کرتا ہے، لوگوں کی عقلوں میں وہ چیز بیٹھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض قوت بیان میں ایک دوسرے سے مضبوط ہوتا ہے، کبھی حق پر رہنے والا اپنے دعویٰ کو پیش کرنے میں کمزور ہو جاتا ہے، غلط رہتے ہوئے آدمی دعویٰ کو مضبوطی سے پیش کر دیتا ہے۔ تو سنو، میں تمہاری بات سن کر فیصلہ کر دوں گا، لیکن اگر کسی نے غلط ہوتے ہوئے بھی فیصلے کی وجہ سے کہا کہ فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، چیز میری ہے، تو وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے۔ یعنی باطل پر رہتے ہوئے بھی اگر کوئی جیت جائے کیس تو حرام عدالت کے فیصلے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی، نہ دنیا کی عدالت کے فیصلے سے، اور نبی نے اپنی عدالت کے بارے میں کہا کہ میری اس عدالت میں بھی اگر فیصلہ ہو گیا کسی کی چرب زبانی کو دیکھ کر کے تو وہ حرام چیز حلال نہیں، وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے دنیا میں جس کسی کا میٹر ہو لین دین کا تو دنیا میں حل کر لے، قیامت کے دن درہم دینار مال و دولت نہیں رہے گا کہ دیا جائے، وہاں فیصلہ جب ہوگا تو تمہاری نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، نیکیاں نہیں ہوں گی تو سامنے والے کے گناہوں کو تمہارے اوپر لاد دیا جائے گا، جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث پیش کی ہے۔ حقوق کو ہڑپ کرنے میں اور حرام کھانے میں، ایک تو مال لوٹ لینا، ظلم سے طاقت سے کھیت قبضہ کر لینا، زمین ہڑپ لینا، تنخواہ نہ دینا یا ادھار لے کر کے نہ دینا، یہ تو ہے ہی۔ بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دینا، یہ حرام کھانے کی ایک بڑی واضح چیز جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے۔ یہی وہ دعویٰ ہے جو میں نے شروع میں کیا کہ اگر میں کہوں کہ ایک بڑا طبقہ کمیونٹی کا حرام کھا رہا ہے تو شاید آپ برا مان جائیں، لیکن اگر فرداً انٹرویو لیا جائے کہ آپ کے والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے آپ نے بہن کو حصہ دیا، آپ نے دیا تو کوئی کیا کہے گا؟ نہیں دیا، حرام کھا رہے ہیں۔ لوگ کیا کہیں جانتے ہیں؟ ہم نے بہنوں سے پوچھا وہ نہیں لے رہی ہیں۔ تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائیوں سے بھی پوچھو اسی طرح سے، اگر ایسا ہے تو۔ جس طرح بھائی کا حق لازمی اور اجباری ہے اتنا ہی حق بہن کا بھی ہے۔ یہ حق آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ انہیں وراثت میں حصہ دے کر کے ان کے ساتھ احسان نہیں کر رہے ہو، ان پر کوئی بہت بڑا ایک اچھا کام یعنی اپنی طرف سے بھلائی نہیں کر رہے ہو، یہ اللہ کا ایک حکم ہے، یہ قانون ہے، یہ فرض ادا کر رہے ہو، ایک فریضے کی ادائیگی ہے۔ اور پوچھنا ظاہر سی بات ہے کہ رواج جب نہیں دینے لینے کا ہے تو بہن اگر کہہ دے کہ یہاں چاہیے تو پھر اس کے بعد گھر میں
ताना शुरू हो जाएगा बीबियों के जरिए, भौजाइयों के जरिए, देखो हिस्सा मांग रही, हिस्सा मांग रही, ताना देंगे, देंगे कुछ नहीं और हिस्सा मांगने का ताना दे करके बेचारी की ज़बान बंद कर देंगे। इसलिए पूछना भी गलत है। कुछ लोग कहेंगे अरे मैं दे रहा था ना तो उसने नहीं लिया, माफ़ कर दिया। कैसे दे रहे थे? वही पूछा कि तुम्हें चाहिए? नहीं। जिस तरह भाई अपना बांटते हैं, तकसीम करते हैं ना, उसी तरह बहन का भी हिस्सा तय करके, सेट करके कागज़ फाइल बना के ये लो तुम्हारा हक़ विरासत है। आपने उसे दिया और सारी कार्रवाई के बाद अगर कहे ठीक है आप लोग ले लो, मुझे ज़रूरत नहीं है, तब तो कहा जाएगा कि उसने वापस कर दिया, नहीं लिया। लेकिन ऐसे ही ज़बानी के नहीं, मैं पूछा था, वो नहीं मांग रही, नहीं ले रही है, ये पूछना भी जुर्म है। ये पूछना एक बहाना है कि चलो कहाँ मांगने वाली है। अच्छा, कुछ लोग विरासत के नाम पे थोड़ा बहुत 10, 20, 50 हज़ार दे देंगे, चल ले जा, अपना घर का खर्चा चला दे। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है, वसीयत करता है कि बेटी को बेटे का, यानी बेटे को बेटी का डबल हक मिलेगा। यानी अगर किसी के 2 बेटे 1 बेटी है तो प्रॉपर्टी का 2, 2, 4, 1, 5 हिस्सा हो जाएगा। माँ है तो उसका हिस्सा अलग है, छठा और 8वां जैसी तकसीम उलमा से पूछेंगे जैसे हालात होंगे। और 5 हिस्से में 2 हिस्सा बेटे लेंगे, 1 हिस्सा बेटी ले लेगी। उसी लिहाज से जितनी भी बेटियां, जितने भी बेटे होंगे, बेटा डबल पाएगा, बेटी सिंगल पाएगी। और ये अल्लाह का हुक्म और फैसला है। आप देखिए कि कुछ चीज़ें बंदे के इख्तियार में है, कुछ चीज़ों का अल्लाह ने बंदे को इख्तियार नहीं दिया है। जैसे ज़कात है, ज़कात की तकसीम का हमें और आपको इख्तियार नहीं दिया है। अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज़ की और ज़कात किसको किसको देनी है इसका कानून भी नाजिल किया। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राए वलमसाकीन वलआमिलीन अलैहा वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाब वलग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाह वब्न सबील, 8 किस्म के लोगों को दी जाएगी और अल्लाह ने मुक़र्रर किया। वो 8 हमें अपनी तरफ से नहीं करना है। विरासत भी जो माल बाप छोड़ कर जाए, इसमें हमें इख्तियार नहीं दिया है, एक कानून बना दिया और कहा कि इस तरह तुम्हें तक़सीम करना है। और फरमाए कि वमन यअसिल्लाह व रसूलह, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, वयतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा वलहु अज़ाबुम मुहीन, और अल्लाह के कानून को तजावुज़ कर गए, किरास कर जाए, अल्लाह के फ़ैसले को न माने तो अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बहनों को विरासत से महरूम कर देने की सज़ा जहन्नम है। दूसरी सज़ा दुआएं कबूल नहीं होंगी। तीसरी सज़ा क़यामत के दिन नेकियां तक़सीम हो जाएंगी। और चौथी ख़तरनाक सज़ा वलहु अज़ाबुम मुहीन, और उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक दर्दनाक अज़ाब है। आप इसको मामूली ना समझिए। बेटियां हमारे मुल्क में दबाव में रहती हैं। अरब मुल्कों में बेटी अदालत चली जाएगी कि मेरे वालिद की वफ़ात हुई, भाई विरासत नहीं दे रहा है, जज जो है वारंट जारी करेगा उसके भाई के नाम, और जो डिपार्ट होता है ना म्यूनिसिपैलिटी का, चेंबर ऑफ कॉमर्स का, सारा कि इस आदमी की प्रॉपर्टी की तफसील, इसके बैंक बैलेंस की तफसील, वरसा की तफसील और अदालत में हाजिर की जाती है। काजी जो वहाँ जज होते हैं ना, विरासत के बड़े माहिर होते हैं, तकसीम करेंगे और कहेंगे ये इतना हक बनता है, इसको दे दो। नहीं, पुलिस साथ में जाएगी, चूँकि अदालतें होम मिनिस्ट्री के अंडर में हर जगह होती हैं, और वो हक दिला देती है। बहनें अपना हक लड़ करके लेती हैं। हमारे यहाँ चूँकि एक तरह की जहालत है, और दूसरे यहूद में, नसारा में, गैर मुस्लिमों हिंदुओं में विरासत नहीं है। बेटी को जायदाद में से बाप के हिस्सा नहीं मिलता। इसीलिए देखिए उनके यहाँ जहेज़ और तिलक इतना मजबूत होता है कि बाद में तो कुछ देना नहीं है। और हमारे यहाँ जो जहेज़ की रस्म आई है, ये हिंदू कल्चर से मुतासिर होकर के आई है। इस्लाम में जहेज़ का तसव्वुर नहीं है।
آپ جہیز پر بعض دفعہ نا لوگ تحریک چلائیں گے جہیز نہیں دینا ہے، جہیز نہیں دینا ہے، اس طرح کی تحریکیں کبھی نہیں کامیاب ہو سکتی۔ آپ وراثت کے نظام کو زندہ کیجیے، بیٹیوں کو وراثت دیجیے، جہیز ایٹومیٹک اپنی آپ موت مر جائے گا۔ اور ضروری نہیں کہ بہت زیادہ پراپرٹیاں ہوں، آپ لوگوں کے پاس کھیت جائیداد پراپرٹی ہے، مئو مبارک پور کے علماء بیٹھے ہیں، بنارس بدوئی، یہ علماء سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک مکان ہوتا ہے، 2-4 لوم کارخانے، تو بیٹیوں کو کیسے حصہ دیتے علماء؟ اور جو لوگ ہیں بڑا آسان سا جواب ہے، بھائی یہ والد کا چھوڑا ہوا مکان ہے، یہ 2 لوم ہے، یہ 1-2 کارگاہ ہے، اس کی قیمت لگا دی گئی، ورثہ کی تفصیل کتنا کس کے حصے میں آئے گا، بہنوں کو اتنی مالیت دے دی گئی، اتنا پیسہ دے دیا گیا۔ یہ کس نے کہا کہ گھر اٹھا کر دے دو بہن کو، یا گھر ڈھو کر تھوڑا لے جائے گی، اس کا گھر تو بنا ہوا ہے، بسا ہوا ہے، اس کا جو حق ہے حق وراثت سے اسے محروم کرنا حرام ہے، اور وراثت دیے بغیر اس کا دل دکھا کر کے کھانا پینا حرام ہی کے ساتھ ساتھ حرام روزی بندہ کھاتا ہے، دل شکنی کرتا ہے، اللہ کے ہاں ایسا شخص قیامت کے دن ایک مجرم ہوگا۔ زمین میں فساد اور آتنک کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ آتنک ہے نا، پھیلا دیا کہ مسلمان آتنکی مسلمان، نہیں، زمین کا سب سے بڑا آتنک زمین میں شرک کرنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا سجدہ کرنا، یہ زمین کا سب سے بڑا فساد اور ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ جس کی زمین ہے، جس کا آسمان ہے، جس کے ہم اور آپ ہیں، جس کی کل کائنات ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے ماتھا ٹیکیں تو یہ دنیا کا بڑا آتنکواد ہے۔ انسانوں کے لحاظ سے جو زمین کا بڑا فساد ہے وہ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا۔ آپ دیکھیے نا، جو مرڈر کے کیس ہوتے ہیں خون خرابے کے، اس کے پیچھے آپ جائیں گے تو مالیات کا تنازع ملے گا۔ کوئی کمزور ہے، نہیں دے رہا ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا ہے تو موقع پا کر اس کو شوٹ کر دیتا ہے۔ عدالت میں جب آتا ہے معاملہ تب تفصیل آتی ہے نا کہ اصل کیس پیسوں کا تھا۔ تو زمین کا فساد، لوگوں کا حق ہڑپ کرنا، یہ سماج اور معاشرے کا سب سے بڑا فساد ہے۔ اور بہنوں کا حق ہڑپ کرنے والا وہ زمین کا ایک فسادی اور آتنکی انسان ہے کہ اللہ نے حق مقرر کیا اور وہ اپنے پاور اور طاقت کا غلط استعمال کر کے وہ بیٹی یا بہن کا حق نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے کو ٹھکرانے والا یہ ایک بڑا مجرم ہوتا ہے۔ بعض دفعہ باپ کو شبہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے میرے بعد وراثت نہیں، کیونکہ وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں وراثت نہیں ہے۔ زندگی میں اگر باپ دے گا تو سب کو برابر دینا پڑے گا، کیونکہ زندگی میں وہ ایک طرح کا عطیہ ہے، ہبہ ہے، تحفہ ہے۔ وراثت مرنے کے بعد اور قانون الہی کی روشنی میں تقسیم کی جائے گی۔ بعض لوگ ایک فارم جو ہے بنا دیتے ہیں سمپل کہ اس طرح سے تقسیم کر لیجئے گا میرے مرنے کے بعد، اور وہ اسی طرح تقسیم بھی کر لی جاتی ہے۔ بمبئی میں بہت سارے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں جن کے پاس 100-200 کروڑ کی پراپرٹی ہوگی، میرے اپنے اندازے کے مطابق، جو فائل لے کر آئے میرے پاس، اپنے بیٹوں کو بیٹھایا، بیٹیوں کو، بیوی بھی تھی، بیوی اندر ہے بیٹی کمرے میں، بیٹے سامنے ہیں، پوری پراپرٹیاں نکالا، سب کی قیمت۔ بولے مولانا مجھے صرف یہ بتائیے کہ میری بیوی کا کتنا حق ہوگا میرے بعد؟ اگر بیوی پہلے چلی گئی، میں بعد میں ہوں تو الگ بات ہی الگ ہے، میں چلا گیا، بیوی ہے تو اس کا حق، اور بیٹے بیٹیوں کا تو بہت آسان ہے، اور کوئی وارث نہیں تھا۔ تو پوری تقسیم انہوں نے کیا، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں نے فون کیا کہ ہمارے ابا کی وفات ہو گئی۔ بمبئی میں تھا لیکن دور تھا، جنازے میں شرکت کیا۔ میں نے پوچھا کہ جو تقسیم انہوں نے کیا تھا آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ بولے مولانا جیسے کہا ہمارے والد نے، ہم سارے بھائیوں نے اتفاق کے ساتھ بہنوں کو ان کی جائیداد میں حصہ دے دیا۔ ہمیں نہیں چاہیے، یہ حق ہے، اللہ کا حکم ہے۔ پھر یہ پراپرٹی باپ کی ہے تو جیسے ہمارا حق ہے ویسے ان کا ہے، ہمارا ڈبل ہے، ان کا سنگل ہے۔
ہماری زندگی باقی ہمیں روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ چونکہ غیر مسلموں میں وراثت نہیں ہے تو وراثت سے محروم کر دینا یہ ہندو تہذیب اور کلچر کا ایک اثر ہے، اسلام کا یہ سلسلہ نہیں ہے۔ اور وراثت دیے بغیر بہنوں کا حق مار کر کھانا یہ حرام کھانا ہے، ایسا شخص جنت سے محروم رہے گا۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ میں اس کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کا بڑا حصہ حرام کھاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بعض جگہوں پہ پڑوسی ملک میں اتنی جہالت ہے کہ کسی کے پاس ایک ہی بیٹی ہے نا تو بیٹی کی شادی ہی نہیں کرتے، کہتے بیٹی مصلی پر بیٹھے گی۔ مصلی جاننے کیا ہے؟ کہیں گے اس کی شادی قرآن سے ہو گئی، اب کسی آدمی سے نہیں ہوگی، اور وہ جائیداد باہر نہ جانے پائے۔ یہ جہالت ہے ہمارے یہاں۔ خیر اتنی بڑی جہالت تو ابھی نہیں ہے، ممکن ہے ہو کہیں، نہیں پتہ، لیکن حق نہ دینا یہ عام سی جہالت ہے۔ ایک واقعہ بڑا عبرتناک ہے، جب بعض دفعہ بھائی غرور میں یا بھائیوں کی بیویاں غرور میں بہنوں کو تانا دے دیتی ہیں، جا تمہارا حق نہیں، ختم ہو گیا۔ ایک بڑا پیارا واقعہ، ایک آدمی کے 3 بہنیں تھیں، ایک بھائی تھا۔ اس بھائی نے بہنوں نے جب بھائی سے وراثت میں حصہ طلب کیا کہ بھائی ہمارا وراثت میں حصہ ہے، اب 3 بہنیں 1 بھائی ہیں تو 3 اور 2 5 حصہ لگے گا، 1 حصہ بہنوں کا، 2 حصہ بھائی لے لے گا۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے، تم فلاں دن فلاں جگہ آؤ، اور پورے جو کاغذات ہوتے ہیں نا رسمی، جیسے اسٹیمپ پیپر وغیرہ ہمارے یہاں چلتا ہے، تو ہر ملک میں اس طرح کے کاغذات فارمیلٹی کے ہوتے ہیں، فائل تیار کی، آفیشیلی کاغذات تیار کیے، اور بہنوں سے کہا تمہارا حق مقرر ہو گیا، یہ لو سائن کر دو۔ اب جب پیار اور محبت میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہر چیز کوئی پڑھتا نہیں، ٹھیک ہے میرا بھائی حق دے رہا ہے، سائن سب نے کر دیا۔ سائن کرنے کے بعد پھر انگوٹھا بھی لگوایا، کیونکہ سائن کے ساتھ انگوٹھے سے طاقت زیادہ ملتی ہے۔ اب تو انگوٹھے کے ساتھ وہ کیمرے والی رجسٹری بھی آ گئی، مگر انگوٹھے کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، سائن کو آدمی جھٹلا جا سکتا ہے، تو انگوٹھا پہ لے لیا۔ ان کی نیت اور ارادے اچھے تھے، بھائی نے سائن کرا کر کے اور وہ پوری فائل رکھ لیا اپنے بکس میں، صندوق میں یا فائل میں۔ کہا ٹھیک ہے، اب جب ضرورت پڑے گی لے جانا اپنا حق۔ کچھ وقت گزر گیا تو بہنوں نے کہا بھائی وہ ہماری فائل دے دو، باپ کا جو حصہ ہے جائیداد کا، ہمارا حق ہے وہ دے دو۔ تو بھائی نے کہا کہ اخرج فلیس لکن شیء عندی، چلو بھاگو یہاں سے، میرے پاس تمہارا کوئی حق حصہ نہیں بچا ہوا ہے، تمہارے سارے حقوق میں نے ادا کر دیے، یہ دیکھو تم نے سائن کیا ہے۔ جیسے بعض ظالم کفیل ہوتے ہیں نا عرب میں، سائن لے لیتے ہیں، اجٹ ظالم ہر جگہ ہوتے ہیں، اور عرب ہی میں نہیں، ہندوستان میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اسٹیمپ پیپر پہ سائن لے لیے، اگلی جنریشن نے دیکھا تو دھوکے میں آ جاتی ہے۔ کہا کہ جاؤ تمہارا حق نہیں ہے، یہ دیکھو تم نے سائن کیا کہ ہم نے حق اپنا لے لیا ہے۔ تو اب جب سائن ہے، انگوٹھا ہے، تو اب کس عدالت میں جائیں گی وہ؟ ان میں سے ایک بہن جو تھی اس نے اسی وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل فیک یا اخی، اے میرے بھائی میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے تیرے لیے، تیرے اس معاملے میں اللہ میرا کارساز ہے۔ اور کہا اللہم خذ لی حقی من اخی اللہم ارنی فیہ یوما، اے میرے رب میں کمزور ہوں، میرے بھائی نے مجھے دھوکے سے میرا حق چھین لیا ہے، اپنا کوئی کرشمہ دکھا دے، اس نے میرے ساتھ دھوکہ دیا ہے۔ دعائیں جو ہوتی ہیں بعض دفعہ دعاؤں کے لیے آسمان کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع میں صحیح سند سے شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ لا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا تدعوا علی انفسکم، تم کبھی اپنی اولاد کو بد دعا مت دو، اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو، اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو۔ جیسے آدمی کسی کاروبار بزنس میں پریشان ہو جاتا ہے نا، تو آدمی کہہ رہے ایسے کاروبار کا ستیہ ناش ہو، کہاں پھنس گیا۔ یا کبھی کبھی آدمی بیمار ہے، پریشان ہے، تو کہہ رہے اس سے اچھا تو میں مر جاتا۔
اولاد کو بعض لوگ غصہ ہوئیں گے، کیا چل مر جا، تیری ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے۔ اس طرح کے جملے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں۔ مائیں غصہ ہوتی ہیں، کہیں گے جا گاڑی کے نیچے آ کے مر جا، جہنم میں جا، اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں۔ ایسا کہنا غلط ہے، حرام ہے، نبی نے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر بد دعا مت کرو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے مالوں پہ بد دعا مت دو، کیونکہ دن اور رات میں کوئی لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس میں کوئی بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دعا کرتے ہوئے، بد دعا کرتے ہوئے دعا کی قبولیت والا وقت اور لمحہ پا جاؤ اور اپنی تباہی کے خود تم ذمہ دار ہو جاؤ۔ تو اس بہن نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو شاید وہ دعا کی قبولیت کا وقت تھا، ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، ہاتھ نیچے کیا ہے، اور اس کا بھائی زمین پر گر کر کے چیخنے چلانے لگا، مدد کے لیے طلب کر رہا ہے، مجھے بچاؤ بچاؤ۔ اسے ہاسپٹل اٹھا کر کے لے جایا گیا، اس کا جسم فالج کا اٹیک اور حملہ ہو گیا، اس کے ہاتھ میں فالج ہے، اور اس مظلوم بہن کی بد دعا فوراً قبول ہوتے ہوئی نظر آئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی حالت بڑی خطاب ہے، بڑی خطرناک ہے۔ 10 دن تک وہ چیختا چلاتا رہا۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر کے اس کی بہن کسی عالم کے پاس گئی کہ میرے شیخ، جیسے علماء سے لوگ رائے مشورہ لیتے ہیں نا، کہ میرا بھائی میرا حق نہیں دے رہا تھا اور میں نے اس طرح بد دعا کی ہے، اور اس کے بعد سے وہ فالج کا اثر ہے، ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، پریشان ہے۔ تو وہ شیخ اللہ والے تھے، کہا کہاں ہے، کس ہاسپٹل میں؟ گئے اس کے بھائی کے پاس، اس کو یاد دلایا، کہا دیکھو تم نے اللہ کی نافرمانی کی، ظلم کیا، بہن کا حق لیا، دھوکہ دیا، زمین میں فساد کا کام کیا، ایسا کرو کہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا مقرر کیا ہوا حق اسے دے دو۔ یہ تمہاری کمائی سے بہنیں نہیں مانگ رہی ہیں، یہ بہنیں جس کے بیٹے تم ہو، اس کی بیٹی وہ بھی ہیں، اپنے باپ کی وراثت سے مانگ رہی ہیں۔ بھائی نے کہا کہ مولانا مجھے احساس ہو گیا، میری بہنوں سے کہیے کہ میری سب جائیداد لے لیں۔ بہنوں نے کہا نہیں، ہمیں سب جائیداد نہیں چاہیے، ہمارا جو حق ہے وہ چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ان کا حق تھا بھائی نے ہاسپٹل میں رہتے ہوئے بہنوں کو دیا، اور پھر اس بہن نے جس نے دل کی آہ کے ذریعے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، کہا اللہم اشف اخی ابن امی و ابن ابی، اے اللہ میرا بھائی جو میری ماں کا بیٹا ہے، میرے باپ کا بیٹا ہے۔ یہ عرب کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اے بھائی کو کہیں گے کہ میرے ماں کے بیٹے یا باپ کے بیٹے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے واقعے میں ہے نا، جب وہ واپس آئے تو ہارون علیہ السلام کرے میرے ماں کے بیٹے کیوں ایسا کر رہے ہو، تو عربی زبان میں یہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد وہ شخص چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، روتا تھا، اس کی بہنیں روتی تھیں، اور اس کے بعد اللہ نے اسے شفا عطا کیا۔ ایک بڑے عالم، بڑے خطیب البدیر صاحب نے اس پوری تفصیل کو جمعہ کے خطبے میں، دکتر خالد البدیر بڑے عالم ہیں، منبر پر یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، ان کے ساتھ پیش آیا حق ہڑپ کرنے کا۔ میرے بھائیوں، ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب چونکہ 8-10 پر اذان ہے نا، تو اذان کا بھی ٹائم ہے، اور وراثت علم فرائض یہ نصف علم ہے۔ نصف علم پر یعنی شریعت کا آدھا علم جو ہے علم میراث ہے، علم فرائض ہے، اور آدھے میں پوری شریعت ہے۔ تو اب آدھا گھنٹہ 20 منٹ میں اس علم کی اہمیت، افادیت، اب ظاہر سی بات ہے کہ پوری تفصیل تو نہیں آ سکتی، لیکن یہاں جب میں پہنچا تو موسیٰ بھائی نے کہا کہ یہ موضوع عام طور سے لوگ نہیں بیان کرتے، اور اس موضوع کی ضرورت ہے، اور واقعی ہم لوگ تو ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اور جب کوئی بیان کرتا ہے کسی کے بارے میں کہ مجھے فلاں صاحب نے حق وراثت دیا ہے، تو اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ ایک نظام کو اس نے زندہ کیا ہے۔ اور بہنیں
بہت سارے باپ ایسے ہیں جو کئی 50 کروڑ کی پراپرٹیاں چھوڑ کر بمبئی میں گئے. اسی ہمارے اعظم گڑھ کی فیملی ہے, مرنے کے بعد ان کی بیٹیاں آتی ہیں ہم لوگوں کے پاس, مولانا یہ حق دلا دیجئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی جائیداد کی تفصیل, ورثہ کی تفصیل لے کر کے شرعی تقسیم کر کے جمعیت صوبائی جمعیت بمبئی کا اسٹیمپ لگا کے دیتے ہیں, بھائی یہ تمہارا حق ہے. باقی اگر بھائی نہیں دیتے تو اس کے لیے 2 دروازہ کھلا ہے, ایک اللہ کی عدالت کا دروازہ, ایک ملک کی عدالت کا دروازہ. تم جس میں سے جہاں سے چاہو لے لو, علماء صرف شرعی تقسیم کر دیں گے. زیادہ سے زیادہ تمہارے بھائیوں سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے, 1-2 بار ہم لوگ جاتے ہیں ریکویسٹ کر دیتے ہیں. باقی اب ظاہر سی بات ہے کہ عدالتیں فیصلہ کرے گی, دنیا نہیں تو آخرت کی عدالت فیصلہ کرے گی. لیکن میرے بھائیوں, اس نظام کو زندہ کرو, اپنی اولاد کو یہ چیز سکھاؤ کہ بیٹی کا یا بہن کا حق نہ دے کر کے جو غلہ کھاؤ گے وہ حرام ہے, اور زمین کا ایک بڑا فساد اور آتنکواد ہے, اور اس پر اللہ کی مار ہے. جو 4-5 صورتیں میں نے بتانا کہ اللہ کی سزا کی, انسان ان چیزوں سے بچے, دور رہے, پرہیز کرے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے دن اللہ تعالی اللہ کی عبادت و بندگی میں جو کمی ہے اسے تو معاف کر دے گا, وہ غفور الرحیم ہے. اس میں صرف شرک ایسا گناہ جس کے بارے میں واضح طور سے کہا کہ میں اس کو نہیں معاف کروں گا, باقی دوسرے گناہوں کو وہ اپنی رحمت سے, مغفرت سے وہ معاف کر دے گا. لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں اس کو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی, لیکن وہ کسی کو ستایا ہوگا, کسی کا معاملہ ہوگا, جنت کا مستحق ہوگا, اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرے گا. لیکن وہ بندہ چونکہ کسی انسان کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا, جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ نہیں معاف کرے گا. تو وہ جس کا حق ہوگا, دیکھیے خاص اعزاز کسی کو کبھی حاصل ہوتا ہے بعض چیزوں کی وجہ سے. اب کون سی حقوق کا معاملہ سے ہٹ کر کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا, جنت کا ایک بڑا محل دکھائے گا, کہے گا یہ لے لو تمہارا ہے. تو وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے, یہ محل میرا کیسا ہے؟ تو اللہ کہے گا ایسا دیکھ میرا فلاں بندہ ہے نا, اس کو تو معاف کر دے اور یہ اس کے بدلے محل لے لے. لیکن یہ اللہ اس پر جبر نہیں کرے گا, اس کو اختیار دے گا. یعنی اللہ حقوق کے معاملے میں نواز کر کے بھی بندے کو صرف اختیار دے گا, جبری فیصلہ نہیں کرے گا. یہ فیصلہ اور یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے, یہ فیصلہ بھی اللہ نے کیا. یوصیکم اللہ لاولادکم فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے, عمل صالح کی توفیق بخشے, اور حرام روزی سے ہمیں بچائے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.